أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، شیطان کے علاوہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا. کان من الجن، شیطان جنات میں سے تھا، وہ جن کی قسم سے تھا. ففسق عن امر ربی، پس نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اسے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا. اور فرمایا کان من الجن، شیطان جن میں سے تھا، کیونکہ شیطان فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا. فرشتے نوری ہیں، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. شیطان وہ جنات کی قسموں میں سے تھا، جنات کی جنس میں سے تھا، اور جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی اس عنصر کا مادہ ان میں زیادہ رکھا. اب یہ تین قسم کی مخلوق ہو گئیں، نوری، ناری اور خاکی. ان میں خاکیوں کا درجہ سب سے بڑا ہے، پھر نوریوں کا ہے، پھر ناریوں کا ہے. سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی لیے اللہ نے ہمارے نبی کو انسان اور بشر بنایا، کیونکہ اللہ نے انہیں سب سے افضل جنس میں سے لانا تھا. اب ذرا سوچیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، تو ایک سوال ہے کہ نور سے تو خاکی افضل ہے، انسان افضل ہے. فرشتے تو آیت الکرسی پڑھ کے چلے جاؤ اس کے گھر کے پہرے دار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. فرشتے تو انسان کی خدمت میں ہوتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتے ہیں، ایسے ایسے وظائف ہیں. اب نبی اگر ان کی جنس میں سے ہو، امتیوں کی جنس افضل ہو جائے گی، نبی کی جنس غیر افضل ہو جائے گی. یعنی امتیوں کی جنس انسان ہوگی تو نبی سے اس کی امتیوں کی جنس وہ اعلیٰ بن گئی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، انسان سب سے افضل بنایا ہی اس لیے اللہ نے کہ انسانوں کی جنس میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا. اگر میرے نبی کسی اور جنس سے آتے تو پھر وہ جنس سب سے افضل ہوتی، وہ نوع سب سے افضل ہوتی. اب پہلا درجہ خاکیوں کا، دوسرا نوریوں کا، پھر ناری جنات جو آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، تو سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب سجدے کا حکم ملائکہ کو تھا اور شیطان ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے تھا نہیں، تو اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو حکم تو فرشتوں کو تھا، ان کو تو نہیں تھا. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ جب افضل کو کسی کام کا کہا جائے تو مفضول خود اس حکم میں شامل ہوتا ہے. جب اعلیٰ درجے کے اس کو، اب نبیوں کی بیویوں کو حکم ہے کہ پردہ کرو، تو امتی کی بیوی کو تو خود بخود پردے کا حکم ہوگا.
تو افضل کو ایک کام کا کہا جائے تو جو اس سے غیر افضل ہوتا ہے وہ خود بخود اس کام میں شریک ہوتا ہے، اس لیے وہ رہتا ان کے ساتھ تھا۔ تو کہا گیا جب یہ سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ کی تاثیر اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی منطق چلانے لگا، اپنی لاجک چلانے لگا، اور انسان کو سب سے پہلے حقیر جس نے سمجھا نوع بشر کو وہ شیطان تھا، کہ اس نے کہا یہ تو غیر افضل ہے، اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا۔ حالانکہ عشق کا تقاضا یہ تھا کہ اپنا ذہن اور اپنی منطق یہاں نہیں چلاتا، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے کر لیتے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے انہیں جو کہہ دیا بس سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، بس کیوں نہیں، جیسا نبی نے کہہ دیا، جیسے نبی نے کیا ویسے ہی کریں گے، اتنی اتباع۔ نبی نے دوران نماز آیت آئی کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کریں۔ بیت المقدس سے نبی نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف مڑے، اتباع دیکھو کہ صحابہ فوراً بیت اللہ کی طرف مڑ گئے کہ جہاں نبی کا چہرہ وہاں ہمارا چہرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے جوتوں سمیت، نبی نے جوتے اتارے، پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیے، کیونکہ جنگوں کے اندر جوتوں سمیت نماز ہو رہی تھی تو اس لیے اتار دیے، پیچھے صحابہ نے بھی۔ نبی نے بعد میں پوچھا بھئی تم نے کیوں اتارے؟ کہا آپ نے اتارے نماز میں تو ہم نے بھی اتار لیے۔ اتباع دیکھیں، میرے پاس تو جبریل آئے اور کہا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے وہ جوتا سائڈ پہ کر لیا اور اتار دیا۔ تو یہ تھا اتباع۔ تو عشق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بس محبوب نے کہہ دیا تو اب ماننی ہے۔ آج جو عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں ڈاکٹر جاوید غامدی اور اس ٹائپ کے لوگوں کی طرح، جو اسلام کی ہر بات میں جی یہ اصل میں وہ یوں نہیں، عاشق اپنے محبوب کی اداؤں پہ چلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اسی لیے ہمارے حضرات ایسے اتباع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتے تھے کہ بھائی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے یا ایسا فرمایا ہے تو ہم نے بھی اب اسی طرح کرنا ہے۔ یہ ہے عشق۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایک بات کی تو بس ٹھیک ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے معلومات کے لیے یار ایسا کیوں ہے، ایک ہوتا ہے تنقید کے طور پر۔ جیسے مجھے ایک پرویزی کسی جگہ ملا، مجھے بعد میں کسی نے کہا پرویزی ہے، تو مجھے کہا کہ گدھا کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے؟ حالانکہ اس کا ایک جواب اور بھی تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ بس اللہ اور رسول نے کہہ دیا تو کہتے یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ظالم، اس سے بڑا بھی کوئی جواب ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی جواب ہوگا کہ گدھا کیوں حرام ہے تو گائے کیوں حلال ہے؟ تیرے نزدیک حلال ہے تو کھا لے گدھے، سارے ختم کر، لاہوریوں نے تو ویسے بھی ختم کر دیے، تو لہٰذا تو جو ہے وہ ختم کر کھا لے پورا۔ حالانکہ یہ پوچھ سکتا، اب دیکھیں نا سوال کا انداز، یہ تو اسلام پر اعتراض ہے، ایک یہ انداز ہے، ایک یہ انداز ہوتا ہے حضرت اللہ نے گدھا حرام کیا ہے اور گائے حلال، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی بات تو ہوگی، کوئی سبب ہو سکتا ہے، کوئی سبب ہو اس لیے، تو یہ انداز سوال کا الگ ہوتا ہے، یہ بات الگ ہوتی ہے۔ پھر ایسے آدمی کو بتا دیے کہ دیکھو جو حلال جانور ہوتے ہیں نا وہ جگالی کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دوبارہ معدے سے منہ میں لاتے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں۔ بکری کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، یہ بھینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث سے بتائیں، فقہ نہیں، صرف قرآن اور حدیث، یہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں، تو ان سے پوچھیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام کرتے ہو چائے پیتے ہو،
اور وہ بھینس کی دودھ کی ہوتی ہے، حلال ہے حرام ہے؟ کہ یہ بالکل حلال ہے۔ کہ قرآن اور حدیث میں بھینس کا بتاؤ، لفظ بتاؤ قرآن اور حدیث میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، کسی جگہ قرآن میں جاموس آیا ہو یا حدیث میں؟ یہ تو فقہا تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث سے نئے مسائل امت کو بتائے کہ یہ حلال ہے، اس میں یہ سبب ہے۔ اب یہ چیز ایک نئی دریافت ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ سبب پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حلال ہے۔ فقہا نے دیکھا کہ ان جانوروں کی گائے ہو گئی، بکریاں ہو گئی، ان کے حلال ہونے کی ایک سبب وجہ یہ جانور جگالی کرتے ہیں، چنانچہ بھینس فتوحات ہوئی تو بعد میں دیکھا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، پہلے نہیں تھی عرب کے اندر، تو چنانچہ یہ حلال ہے یا حرام، تو دیکھا کہ بھینس بھی جگالی کر رہی ہے، تو کہا یہ وہ علت حلال ہونے کی کہ جو جانور حلال ہوگا وہ جگالی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر گائے اللہ اور رسول نے حلال کی اور قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اور وہی علت اور سبب جو ہے وہ بھینس میں پایا جاتا ہے، چنانچہ بھینس بھی حلال ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ایک سوال کا میں نے کہا یہ انداز ہے، اور عاشق کے لیے اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورت کو جو مخصوص ایام آتے ہیں تو اس میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو نماز کی قضا عورت نہیں کرے گی، بس ختم، لیکن مخصوص ایام میں روزے آ گئے تو روزوں کی قضا وہ کرے گی۔ یہ کیوں؟ فرمایا ہمیں اللہ اور رسول نے اسی طرح بتایا ہے۔ کیسا بہترین جواب دیا! ہمیں اللہ اور رسول نے ہر چیز کا، بعض چیزیں اللہ نے اپنے علم میں لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہیں تاکہ دیکھے جائے یہ ہر کام میں وہ تو نہیں کرتے، نہیں یار یہ شاید سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیسے مانیں۔ اب واقیم الصلاۃ سمجھ آ رہا ہے، نماز پڑھو، قائم کرو، وآتوا الزکاۃ سمجھ آ رہا ہے، زکوٰۃ دو، واتموا الحج سمجھ آ رہا ہے، حج کرو، لیکن الف لام میم را حامیم عین سین قاف یہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھا کہ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ مانتے ہیں یا نہیں، یہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ آزمائش کے لیے رکھا۔ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی علت وجہ سبب یہ مخفی ہیں، اور وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں کہ یہ جو چیزیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں اسلام کی وہ مانتے ہیں، یا جو سمجھ نہیں آ رہی اس کا انکار کریں گے وہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، اس طبیعت کے لوگ جو جن کے سامنے بات قرآن اور حدیث کی آ جائے نا کہتے ہیں بس حضرت اس سے آگے ہم کیا کہیں گے، بس اللہ نے کہہ دیا ہے یا نبی کی حدیث ہے، بس ٹھیک ہے آگے ہم کیا بول سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ مجھے زہر لگتے ہیں جو کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہیں کوئی تو وجہ ہوگی، وجہ یہی ہے کہ تجھے تھپڑ کسی کا صحیح طرح نہیں لگا، اگر لگا ہوا ہوتا تو تیرے کو دن میں تارے نظر آتے تو پھر تجھے سمجھ میں آتی۔ بے وقوف تو اللہ رب یہ دیکھے نا، پہلا کام ہی ہوا سجدے کا، کہا فرشتوں کو، اور سجدہ یہ بظاہر تعظیم ہے لیکن کہا کرو میرا حکم ہے، اب جب اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے۔ اور سجدے کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ پہلے شریعتوں میں تعظیم کے لیے کسی کا سجدہ جائز ہوتا تھا، لیکن عبادت کی نیت سے اس شریعت میں بھی سجدہ کبھی جائز نہیں رہا کسی غیر اللہ کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیونکہ آخری دین تھا، قیامت تک کے لیے تھا، تو اب نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اس لیے اس شریعت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے، اور اس شریعت کے اندر تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کے لیے تو ویسے ہی شرک ہے۔ تو اب ہم کسی کے سامنے تعظیم کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، جیسے آج بھی لوگ جھکتے ہیں، اور اسی لیے کبھی آدمی کسی بزرگ کا ہاتھ چومتا ہے نا تھوڑا سا اوپر ہو کے، اتنا نیچے نہیں ہے کہ بالکل ہی نیچے ہو جاؤ۔ تو اب کسی یہ سجدے کی حیت نہ بنے، اور رکوع تک چلا جانا یہ بھی سجدے کے حکم میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
رکوع تک جانا یہ بھی سجدے کے حکم میں آتا ہے۔ کسی مزار یا کسی کے آگے اتنا جھک گئے اور کعبے کا طواف کیا، گنگا کا اشنان بھی کہے کہ جناب حضرت بھی خوش ہو جائیں اور شرک بھی نہ ہو، بس اتنا ہو گیا تو ہو گیا تیرا شرک۔ اس لیے کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے ہوئے اس نے آیت سجدہ پڑھی، سجدے کی آیت پڑھ کے اس نے سجدہ نہیں کیا، رکوع کر لیا۔ اب یہ رکوع ہی اس سجدے والی آیت کے سجدے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب یہ سجدہ رکوع ہی میں سمجھو ادا ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع میں چلا جانا یہ بھی سجدے کے قائم مقام ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، سجدے والی آیت میں باقاعدہ سجدہ کیا جائے، لیکن کبھی کبھی جمعہ ہے، عید کی نماز ہے، امام صاحب سجدے والی آیت پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اگر رکوع ہی میں چلا جائے اور اس آیت کے اندر سجدے کی نیت کر لے اس آیت کے، تو اس کا سجدہ بھی ہو جائے گا اور اس کا نماز والا رکوع بھی ادا ہو جائے گا۔ تو رکوع کے اندر اتنا جھک جانا یہ بھی سجدے کے جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے۔ تو چونکہ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں یہ خلاف عقل بظاہر بات تھی، لیکن اللہ نے کہا کرو۔ اب جس نے عقل لڑائی وہ مردود ہو گیا کہ جناب خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا، ایسے آپ نے مٹی سے بنایا۔ اسی لیے میں ایک جملہ عموماً کہا کرتا ہوں، علم کا عین ہونا چاہیے، عبادت کا عین ہونا چاہیے، عرفان کا معرفت کا عین ہونا چاہیے، لیکن کسی بزرگ نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، اللہ کو جانتا تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن اس کے پاس یہ عین تو تھے، عشق کا عین نہیں تھا۔ اگر عشق کا عین اس کے پاس ہوتا تو یہ کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ یہ کہتا بھائی جیسے میرے محبوب نے کہا انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کو کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ہیں نا تسبیح کے لیے، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اپنی تسبیحات پڑھتے ہو، لیکن میں جس مخلوق کو بنانے والا ہوں یہ جب میری مان کے چلے گی تو تم بھی ان کے مقام پہ رش کرو گے اور ان کی عبادات پہ فخر کرو گے۔ جیسا عید والے دن عید والے دن یہ فرشتے جو ہیں انسان امت محمدیہ کے اعمال دیکھ کے فخر کرتے ہیں، اس لیے میں پیدا کرنے والا ہوں اپنا خلیفہ۔ اب وہ آدم علیہ السلام تھے، ابھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کا خلیفہ۔ اور جب بن گئے اور جنت میں چلے گئے، کہا تھا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، اب درخت سے منع کیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سے خطا ہوئی، گناہ نہیں کہیں گے، خطا ہوئی ہے۔ خطا اور گناہ میں بہت فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بنی اسرائیلی قبطی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو سمجھایا نہیں یوں جو لگایا نا وہ مر گیا۔ اب یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطان ہوا ہے، مارنا تو نہیں چاہتے تھے، اس کو ایک تھپڑ لگایا، جو غصے والے تو تھے، وہ بندہ مر گیا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس کو ماروں گا یہ مر جائے گا، تو پتہ صرف ہر بات کا اللہ کو ہوتا ہے، مارا، یہ خطا ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا اللہ رب العزت کا مقصد تھا کہ یہ جو مثال کے طور پر گندم کے جو ہیں اس جنس میں سے نہ کھانا، لیکن اشارہ ہوا کہ درخت سے نہ کھانا، تو وہ سمجھے کہ خاص اس درخت سے منع، جیسے کھجور کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہوں اور کہا، اور ادھر آم کے درخت لگے ہوں، ادھر امرود کے لگے ہوں،
اور کہا جائے کہ جی اس درخت سے نہ کھانا، اس پھل سے نہ کھانا، تو اب اشارہ ایک درخت تو آدمی سمجھے کہ اس درخت سے منع کیا، اس سے تو نہیں منع کیا، حالانکہ وہ بھی کھجور ہے، تو مقصود تھا کہ اس جنس میں سے کسی درخت سے نہ کھانا، لیکن وہ سمجھے کہ خاص درخت کا کہا تو کھا لیا۔ اب یہ خطا ہوئی، پھر اللہ نے دنیا میں نبی بنا کے بھیجا، ابھی تک وہ خلیفہ تھے، پہلے دن سے بتایا کہ خلیفہ سے خطا ہو سکتی ہے، اس پر اعتراض نہ کرنا، اس پر انکار نہ کرنا۔ اللہ نے پھر دنیا کے اندر انہیں مبعوث فرمایا۔ آج جو خلفاء کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کا نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے، یہ دیکھ لو پہلے دن سے بتایا کہ اگر خلیفہ ہو کوئی اور اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ادھر محمد کے جو خلفاء ہیں اگر ان سے بھی مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نے عفا اللہ عنہم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے جو ہے خلیفہ ہیں ابھی تک، پھر دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی باقاعدہ پھر نبوت کا جو ہے وہ اعلان فرمائی۔ ایک باریک نقطہ ہے جسے جو ہے وہ اہل نظر جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب شیطان نے انکار کیا، اسے راندہ درگاہ کر دیا، نکل جا یہاں سے۔ اچھا معرفت اللہ کی کتنی، اللہ بڑے غصے میں تھے جلال میں، اور اس جلال میں ان سے کہا اخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ لیکن اللہ کو اتنا جانتا تھا یہ ظالم، اسے پتہ تھا کہ اللہ غصے میں بھی ہوں، اس وقت بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دیتا ضرور ہے۔ آج ہم مانگتے ہوئے تھوڑا سا پتہ نہیں یار میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، ادھر اللہ کے نافرمان اور اللہ کے نکل جائے ادھر سے، اخرج فإنک رجیم، اتنے جلال میں۔ اور یہ جانتا تھا، معرفت تھی کیونکہ عبادت میں رہا ہے، کہ اللہ تعالی غصے میں بھی ہوں تو اس سے مانگا جائے تو یہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دینا، کہا ٹھیک ہے قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہر وقت مانگ سکتا ہے، اور اللہ، یہ ہمارا حال ہے کہ ہم غصے میں ہوں تو کوئی بات کر دے تو وہ پھر آدمی کہتے ہیں یار ابھی جاؤ یار بعد میں بات کریں گے اس میں، لیکن اللہ رب العزت دے نہ دیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے جو ہے شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا۔ اب جب خلیفہ کا اچھا جس نے بھی خلفاء کا ان کا نام آتا شین سے ہی ہے۔ اب دیکھو کچھ نبی کے خلیفہ تھے نا، ان کا بھی انکار کیا تو ان کا نام بھی شیعہ کا شین سے آتا ہے۔ اچھا پٹائی دونوں کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، ایک کو 10 ذی الحجہ کو پتھر لگتے ہیں، ایک کو 10 محرم کو پٹائی لگتی ہے۔ یہ بات، شیطان کا لباس کالا ہے، اس کا لباس، اور وہ آگ سے زیادہ مانوس ہے، اور ادھر بھی آگ کے اوپر جلدی جلدی والی نمازیں ڈرامے بازی والی چل رہی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اور شیطان نے اللہ کے خلیفہ کو حقیر جانا، ادھر نبی کے خلیفہ کو حقیر جانتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں سعادتیں ہیں ہی یہاں، جو آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہا ہو، اس سے بڑی سعادت کوئی ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے ڈوب کے کرتا ہوں کہ جب مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملا، انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان بتا نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے آدمی، اپنے آپ کو کہ بھائی میں کیا بولوں یہاں، کیا کروں، ایسا روب اور جلال اور جمال۔ تو ہم جالی کے باہر سے نکل جائیں سلام کر کے تو خوش نصیب ہے، جو جالی کے اندر سو رہے ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں بھائی۔ تمنا ہوتی ہے کہ کبھی ہمارے لیے بھی جالی کھولے، ہم جالی کراس کر لیں،
آگے ذرا اور قریب ہو کر درود شریف پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان چونکہ فرمایا کہ یہ کان من الجن، جن میں سے تھا اور اللہ کے حکم سے بھاگ نکلا۔ افتتخذونہ ذریتہ اولیاء، اللہ کہتے ہیں اب اس کو تم جو ہے وہ اپنا معبود بنا رہے ہو اور اپنا دوست بنا رہے ہو، شیطان کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو۔ یہ دیکھ لو کیسا نافرمان ہے، ڈھیٹ ہے، اس نے اللہ کی نہیں مانی، میرے علاوہ شیطان کو تم پکارتے ہو اور اس کے ساتھ تم دوستیاں لگاتے ہو، لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے شیطان ہمارے کبھی فائدہ ہمیں نہیں دے سکا، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، تو اسے جب بھی موقع ملے گا یہ انسان کو ذلیل و رسوا کرنے کی ٹھان چکا ہے اور انسان کو ناکام کرنے کی ٹھان چکا ہے۔ جب پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور دشمن سے کبھی توقع نہیں ہوگی، وہ اگر آپ کو کسی وقت دودھ بھی دے رہا ہوگا نا، اس میں بھی کوئی سازش ہوگی، وہ آپ سے پیار سے بھی دشمن بات کر رہا ہوگا نا، تو آپ کتنا الرٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چکر ہے آج تو ماشاءاللہ بڑے حضرت بنے ہوئے ہیں، بڑے پیار سے، موڈ ہی کچھ اور ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ چونکہ دشمن کی ہر چال کو آدمی سمجھتا ہے دشمنی کی نگاہ سے، تو شیطان کی چالوں کو ہم دشمنی کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ اس کا ہر، جیسے کہ کسی صاحب کا واقعہ بزرگ کا لکھا ہے، وہ ایک درخت دیوار کے نیچے سو رہے تھے، تو ایک شیطان انسانی شکل میں اس کو اٹھایا، جلدی اٹھو دیوار گرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ، کب جلدی اٹھو، اٹھ کے سائڈ پہ گئے، ایک دم دیوار گر گئی۔ کہا گیا تو بڑا میرا محسن ہے، زبردست ہے۔ کہا میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ہے تو نے مجھے بچایا کیوں؟ مر جاتا تو تیرا فائدہ ہو جاتا، ایک اللہ اللہ کرنے والا اور کم ہو جاتا۔ کہتے بات یہ نہیں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہو جائے، تو میں تجھے مقام شہادت سے بچانا چاہ رہا تھا تاکہ تجھے شہادت کا مقام نہ ملے۔ تو دیکھو اس کی نیکی بھی، تو شین کی نیکی بھی جو ہے نا یہ خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ اگر تمہیں دودھ بھی دے گا یا سبیل کا پانی بھی، تو کچھ نہ کچھ اندر گڑبڑ ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب تو سوشل میڈیا پہ ساری باتیں، تو شین کبھی بھی تمہارا فائدہ نہیں دے سکتا۔ یار جو نبی کے ابو بکر عمر عثمان سے محبت نہ کرے وہ تم سے محبت کرے گا، تم ان کا نام لوگے؟ دیکھو نا شام میں اور ادھر ایران میں، لا شرقیہ ولا غربیہ، لا سنیہ ولا شیعہ، اسلامیہ، یہ جی فرقے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سنیوں کو بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ ملا کر جب اقتدار پر آئے تو ایران میں کیا حل کیا، شام میں کیا حل کیا اہل سنت؟ یہی کھیل یہاں کھیلا جا رہا ہے کہ آپ کو لولی پاپ دی جائے، آپ اس کے چکر میں، یہ جو دائب دستار جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، چھوڑو مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن دے دیتا ہوں، یہ لولی پاپ دے رہے ہیں۔ یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ختنہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بچے کو چڑیا دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو چڑیا، اس کو چڑیا کے چکر میں اور نیچے کام کر چکے ہوتے ہیں، یہ تمہیں لولی پاپ دے کر یہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ تمہیں پرندے دکھا رہے ہیں، جو طوطا کتنا پیارا ہے، یہ دیکھو کتنا زبردست طوطا اور مینا ساتھ گھوم رہی ہے، ہمیں بھی یوں ساتھ گھومنا چاہیے۔ وہ تو بغیر نکاح کے گھومتے ہیں، تو تیرے ساتھ بغیر نکاح کے گھومیں۔ یہ سارے لولی پاپ اور یہ سب تاکہ یہ اچھے بچے بن کے رہیں، اور جب یہ اقتدار پہ آ جائیں تو پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو۔ جو ابو بکر سے حیا نہیں کرتا وہ ابو بکر کے ماننے والوں سے حیا کرے گا، اسے چھوڑے گا؟ یہ بات خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، شیطان جس کاموں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ سارے کام ہمیں پتہ ہیں شیطانی کام کیا کیا ہیں۔ اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک آدمی عقل مند ہے۔ تو چنانچہ جیسے خاص کر نوجوان نسل جو اس وقت سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے سے فحاشی اور ریانی کی طرف یا غیر محرموں کے چکروں میں پھنس رہے ہیں،
بھائی ان سے بچنے کی، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطانی کاموں میں کبھی بھی سکون نہیں ہے، کبھی بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے فرعون محل میں بیٹھ کر خوش نہیں ہوا ہے، ہم کیا یہاں ناگن چرنگی کے فلیٹ پہ بیٹھ کے خوش ہوں گے اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اس لیے یہ شروع میں تو وہ چیز بڑے مزے کی لگتی ہے، آپ دیکھیں نا ایک میٹھی خارش ہوتی ہے، آدمی کھجاتا ہے، کوئی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یار تھوڑا اور پتہ ہے زخم بن رہا ہے، اور زخم بنتے بنتے جو ہے نا وہ پھر زخم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو نشہ ہے محبتوں کا یا گناہوں کا، یہ شروع میں میٹھی خارش لگتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آتے آتے پھر وہ جو ہے نا زخم بن جاتا ہے، پھر بعد میں وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ آئے بھی میٹھی خارش تو آدمی نہیں بھائی دھوکہ ہے، مجھے وہ نہیں پتہ ہے، یہ بعد میں کچھ اور ہی مسئلہ بنے گا۔ تو کتنا بہتر ہے کہ آدمی ان چیز، اسی لیے کہا لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو امور اس گناہ پر ابھارنے پر انسان کو مائل کرتے ان سے بھی بچو، کسی غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنا، اس کو دیکھنا، یہ ساری امور اس گناہ کی طرف قریب کرنے والے، اس لیے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو شیطانی جتنے اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، ان چیزوں سے بچ کے رہے۔ اور چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اللہ سے کہیں اللہ میرا دشمن وہ ہے جو مجھے نظر نہیں آتا لیکن تجھے نظر آتا ہے، اور میرا دشمن وہ ہے جس پر میں قابو نہیں پا سکتا تو قابو پا سکتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھ، اس کے شرور سے بچا کے رکھ۔ اس لیے ہر نماز کے بعد حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، سورہ مومن ہے، اس کی پہلی شروع کی یہ 3 آیتیں، جو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کے اپنے پہ پھونکے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی بصیرت اور ایسی اللہ دانش مندی دیں گے، شیطان جس شکل میں یا جس روپ میں یا جس طرح بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیں گے کہ یہ کام شیطانی ہے، اور پھر اس سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شاموں کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم لا تکلنی لا نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہی کے حوالے ہے ہمارا معاملہ۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص فجر کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا پورا دن اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ فجر کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، تو اس کی بھی کوشش کیا کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ